بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا پروگرام ماہ اذا یعنی محرم کے سلسلے سے ہے، اور ماہ اذا کے سلسلے سے یہ جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے، ہم اس میں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ کیا وجہ تھیں جس کی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو قیام کرنا پڑا، اور قیام کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے 71 ساتھیوں کے ہمراہ کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ شہادت واقع ہو گئی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی وہ قربانی آج تک زندہ و پائندہ ہے۔ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ جو قیام تھا وہ دوسرے انبیاء کی طرح تھا یا اس کی نہج سے الگ تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا تھا بالکل ویسے ہی قیام تھا جس طرح سے انبیاء جب یہ دیکھتے تھے کہ معاشرے میں بد امنی، برائی، اختلاف، خونریزی، قتل و غارت پھیلنے لگا ہے تو انہوں نے قیام کیا۔ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو یہ بات آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا، جب بیت المقدس کے قریب آئے تو کیا دیکھا کہ خدا کے گھر کے قریب لوگ اس طریقے سے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تھے، برائیوں کو عام کر رہے تھے۔ تو جب آپ آئے ہیں اور آپ نے حال دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد خانہ خدا کے قریب کوئی بھی یہاں بسے گا نہیں، آباد نہیں ہوگا، جس کو اپنی جو تجارت کرنی ہے وہ خانہ خدا سے دور چلا جائے، کیونکہ یہ محترم گھر ہے اور یہاں پہ ان سب چیزوں کی گنجائش نہیں ہے۔ بس یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ ابھی تک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ دشمن ہو گئے، اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دوسرے دن قتل کرنے کی پلاننگ کر لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات میں اپنے حواریوں کے پاس بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو قیام تھا وہ برائیوں کے خلاف تھا اور برے لوگوں کے خلاف تھا۔ انجام یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، صلیب پہ چڑھا دیا گیا۔ یہ تاریخ ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ جب نبی دیکھتا تھا کہ سماج میں برائیاں پھیل رہی ہیں تو وہ اس کے خلاف ایک ریولوشن قائم کرتا تھا اور ان کے خلاف قیام کرتا تھا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ لوگ دشمن ہو جاتے تھے اس وجہ سے کہ ابھی تک وہ جو کرتے چلے آ رہے ہیں برائیاں، اس برائی کو وہ دین سمجھتے تھے، دین کا حصہ سمجھتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں بالکل ایسا ہی ہو گیا تھا کہ یزید یہ کہہ رہا تھا کہ دین میں یہ چیزیں جائز ہیں، یعنی جو چیزیں محمد رسول اللہ کی شریعت میں حرام تھی یزید اسے حلال کر رہا تھا، اور جو چیزیں حلال تھیں اسے یزید حرام کر رہا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ جب دیکھا تو امام حسین علیہ السلام نے بالکل ویسے ہی جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، دوسرے انبیاء نے برائیوں کے خلاف جہاد کیا تھا اور لوگوں کو ظالم کے چنگل سے آزاد کرایا، ویسے ہی امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا وہ یزید کے خلاف کیا تھا، اور وہی سیرت تھی جو انبیاء علیہ السلام کی تھی۔ اور جب آپ مدینے سے نکل رہے تھے تو آپ نے بالکل صاف صاف یہ کہہ دیا تھا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرا کوئی مقصد حکومت یا کوئی اور مقصد نہیں ہے، میرا یہ قیام کا مقصد ہے صرف اپنے جد کی جو امت ہے اس کی اصلاح، اور اصلاح معاشرہ کی وجہ سے ہی امام حسین علیہ السلام نے یہ قیام کیا،
اور پھر 28 رجب کو امام حسین اسلام مدینے سے نکلتے ہیں، مکہ پہنچے ہیں۔ مکے کے حالات کچھ اس طریقے سے ہو گئے ہیں کہ امام حسین اسلام کا وہاں رکنا مناسب نہ تھا۔ ہم آپ کو دوسرے ایپیسوڈ میں یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے امام حسین اسلام نے مکے کو کن وجہوں کی وجہ سے چھوڑا۔ خیر، امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ جاتے ہیں، اور کربلا میں ایک طرف حق تھا، ایک طرف باطل نواز، باطل پرست قوتیں تھیں۔ وہ قوتیں کہ جو شیطان سے لے کے شداد و نمرود فرعون کے تابع تھیں، اور ایک طرف انبیاء کی وراثت تھی۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ سلام ہو حسین، اے آدم کے وارث، نوح کے وارث، ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ کے وارث، اس لیے کہ وہ وراثت جو چلی آ رہی تھی انبیاء کی، وہ حسین ابن علی تک آ گئی تھی۔ سلام ہو ہمارا حضرت آدم علیہ السلام کے وارث، حضرت نوح علیہ السلام کے وارث، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث اور ائمہ کے وارث حضرت امام حسین علیہ السلام پر، کہ جنہوں نے اتنا بڑا اقدام کیا، اتنی عظیم، اتنی بڑی قربانی دی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دین کو سرخ رو کر دیا، اور یزیدیت کے چہرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقاب ہٹا دی۔ اگر حق کو جانتے ہو تو حق کو چھپاؤ نہیں، بلکہ حق کو ظاہر کرو۔ اسی لیے امام حسین اسلام نے حاکم شام کے بیٹے یزید کے چہرے سے نقاب ہٹائی اور دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو کس طریقے سے یہ سماج اور معاشرے میں برائیوں کو عام کر رہا تھا۔ اگر حسین ابن علی یہ کام نہ کرتے تو آج حق اور باطل میں دنیا تمیز نہ کر پاتی۔ صلی اللہ علیہ الحسین، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین